آپ سے نے ارشاد فرمایا کس قدر ہمدردی اور محبت ہوگی اس عمل میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کو لازم پکڑ لو. ظاہر اس کے ثواب کو، اس کے فائدے کو جو ہمارے لیے کس قدر ہوگا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لازم پکڑو، مسٹ اس کو کرنا ہے تم نے. فرض نہیں کیا، کمپلسری نہیں کیا، لیکن بتایا ہے کہ بے انتہا مفید ہے تمہارے لیے. ہر چیز یہی نہیں کہ فرض کی جائے تو آدمی عمل کرے. بھائی ہمیں تو جنت میں جانا ہے، جنت کی چیزوں کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بتائے ہیں. اور یہ بھی سوچیں جو بھی آپ عمل بتائیں گے مشکل نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگا. میں بتاتا ہوں بہت آسان ہوگا. اور اس عمل کی تائید قرآن نے بھی کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں، اور عجیب طریقے سے اللہ نے اس عمل کو بیان فرمایا ہے. والذین یبیتون ربہم سجدا وقیاما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے خاص، اس صفت اور خاص صفت ہے میرے محبوب ان بندوں کی، جو میرے پیارے ہوں گے، محبوب ہوں گے، جن سے میں پیار کرتا ہوں گا، جو مجھ سے پیار کرتے ہوں گے. کوئی خاص طور پہ یہ عمل ضرور کرتے ہوں گے. یہ سوچ لیں کہ جھوٹا دعویٰ نہیں ہوگا ان کا. اور یہ جو عمل نہیں کریں گے، اللہ نے اس کی بھی وہی فرمایا ایک پود پر نبی ابو داؤد علیہ السلام کو وہی فرمایا کہ داؤد اگر یہ عمل جو انسان نہیں کرے گا وہ میری محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، وہ میرا عاشق بن ہی نہیں سکتا، میرا محبوب بن ہی نہیں سکتا، میں بھی اس کو محبوب نہیں بنا سکتا. تو کتنا لازمی ہے بھائی ہمارے لیے ہماری زندگی کے اندر. ہم کرتے کیوں نہیں؟ بس نفس و شیطان. حالانکہ اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے. کسی سے پوچھیں اس انسان سے بیمار ہے بیچارہ، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اس شخص سے پوچھیں زندگی کی قیمت، صحت کی قیمت. جس طرح یہ عمل بتایا جا رہا ہے تو اس عمل پہ غور کریں بھائی کیا عمل ہے جو اتنا قیمتی عمل بتایا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ صفت ہے ان لوگوں کی جو خاص میرے پیارے بندے ہیں، ان کی یہ خاص صفت ہے. کیا صفت ہے؟ ربہم سجدا وقیاما. سبحان اللہ. کہ ان کی یہ صفت ہے کہ رات کی نماز نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ. تہجد جس کو ہم کہتے ہیں، میرے پیاروں کی عادت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو میرا پیارا ہوگا، جس سے میں پیار کروں گا، اس کی یہ صفت بن جاتی ہے، وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا. ربہم سجدا وقیاما. اور اس کے بعد تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر تو اللہ کی محبت ملتی ہی نہیں. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گائی. اللہ اقبال کہتے ہیں رومی ہو، تاری ہو، یا کوئی بھی ہو، جتنے بھی اللہ والے بنے ہیں وہ تو اسی تہجد کی نماز. مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ساری نمازوں میں فرض نماز کے بعد کتنی نمازیں نوافل دیکھیں آپ، صبح سے شام تک گنے کتنی نوافل کی ہیں، کہ سب سے زیادہ افضل نماز جو ہے نا وہ تہجد کی نماز ہے. اللہ سے مانگنے تو دل کی طرف تو جاؤ، کوئی حاجت ایسی نہ چھوڑو کہ ہماری زبان پہ نہ ہے، بلکہ ایک کام کریں کہ جس طرح ہاتھ اٹھا رہے ہوں تو ہاتھ اٹھا سب سے پہلے یہ دعا جو شروع کریں، دعا کو اس طرح سے شروع کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگنا بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آئے گی بات مانگنے کی. تو میری حاجات کو زیادہ جانتا ہے، تو ہی سب کچھ عطا فرما دے. میں مانگوں نہ مانگوں، پورے کور ہوتی چیز، کیوں اللہ تعالیٰ کون ہے خبیر و بصیر. اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ جو انسان تہجد کے لیے اٹھتا ہے، حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ اسی وقت اس کی لسٹ سے نام کاٹ جاتا ہے غافل. غافل ایک بہت بڑا گندا ٹائٹل ہے، یاد رکھیں غافل ہونا.
یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے انسانوں کو جو غافل ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس کا جیسے وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اس کا نام غافلین سے کاٹ کر ذاکرین میں لکھ دیتے ہیں. کیونکہ ذاکرین کا بہت اونچا مقام ہے آخرت میں جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کتنا بلند مقام اللہ نے بتایا ہے، اونچا مقام ہے ذکر کرنے والوں. تو جو سب سے گندا انسان ہوگا اس کو کاٹ کے سب سے اونچے انسان میں داخل کر دیا جائے گا نماز تہجد پڑھنے کی وجہ سے. ہمت کرو بھائی، ہوئی دیکھو سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعام دے رہا ہے.